بی اے بی ایس سی بی کام سال اول کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے خاکہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری. اس کے مصنف ہیں، خاکہ نگار ہے رشید احمد صدیقی. اس خاکے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشید احمد صدیقی ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی خصوصیتوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور ان تمام خوبیوں کو یاد کر رہے ہیں کہ جو وہ جب بیمار ہوا کرتے تھے تو رشید احمد صدیقی کے پاس ڈاکٹر صاحب کے ان کے لب و لہجے، ان کی باتیں، ان کا انداز اور ان کے طریقے کا یہاں ذکر کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی مہارت کا ذکر کیا گیا کہ وہ کس مہارت کے ساتھ انگلیوں کو پھیرا کرتے تھے تاکہ مریض کا کیا ہے درد کو ٹٹول سکے. پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے اگلے اقتباس میں کہ ان کی سرجری کرنے کا انداز کس طریقے سے تھا. تو خیر یہ پہلے ان کی باتیں، ان کا خاکہ تھوڑا کھینچا گیا الفاظ کے ذریعے، پھر ان کی باتیں، ان کا انداز بیان کرتے ہوئے ان کے پیشے ورانہ مہارت کا یہاں پر ذکر بھی ہم نے دیکھا کہ سرجری بھی وہ کس طریقے سے اور کتنے اعتماد کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ مریض کو خوشی خوشی ان کو اس کام کے لیے، سرجری کے لیے خود کو تیار اور مطمئن انداز کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرتا تھا. خیر اب یہ یہاں تک ہم نے پڑھ چکا تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے، مدت گزری میری طفولیت اور الہلال کے شباب کا زمانہ تھا. الہلال کے جتنے پرچے آتے تھے ہم لوگ اس کو شوق اور عقیدت سے پڑھتے تھے. عبارت سمجھتے تو فخر کرتے اور جہاں نہیں سمجھتے وہاں یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی بلند پا گہری بات کہی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے اس کا احترام اور زیادہ کرتے تھے. پچھلی بار گھر گیا، بچپن کے زمانے کی الماری گرد و غبار سے اٹی پڑی تھی. ایک کاغذ پر اتفاقیہ نظر جا پڑی. دیکھا تو اس وفد کی تصویر تھی جو ڈاکٹر انصاری مرحوم کی سرکردگی میں جنگ بلخان میں زخموں کی مرہم پٹی کے لیے گیا تھا. یہ تصویر اس زمانے میں الہلال میں شائع ہوئی تھی. نیچے لکھا ہوا تھا، اے وہ لوگوں کے زخمیوں کے ملک میں جا رہے ہو، جب وہاں پہنچنا تو خدارا ان کے زخموں پر سختی نہ کرنا، کیونکہ وہ زخم ان کے نہیں ہے بلکہ اسلام کے ہے. دیکھیے یہاں پر رشید احمد صدیقی کے بچپن کی کچھ یادوں کا اس اقتباس میں ذکر کیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ جو تھا طفولیت کا تھا مصنف کے، اور کہہ رہے ہیں الہلال اخبار جو ہے وہ نکلتا تھا مولانا ابوالکلام آزاد، یہ پرچہ ان کی زیر صدارت نکلتا تھا. تو الہلال میں بہت ساری اچھی باتیں، اچھی تحریریں آیا کرتی تھی جس کو پڑھنے کے لیے مصنف بے چین ہوا کرتے تھے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس سے ایک دم ادب و احترام کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ اس پرچے کو پڑھا کرتے تھے. تو وہ جب دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ اس الہلال پرچہ جو ہے اس کی جو عبارتیں، اس کی جو تحریریں ہوا کرتی تھی، جو عبارت ہوا کرتی تھی، بہت معنی خیز اور بہت ہی زیادہ معلومات پر مبنی ہوا کرتی تھی. کہہ رہے ہیں کہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی تھی اس پہ تو واہ کرتے ہی تھے، اس کی تعریف ہی کرتے ہی تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کچھ پرچے میں ایسی باتیں بھی ہوا کرتی تھی کہ جو مصنف کے بھی سمجھ سے بالاتر ہوتی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو اور زیادہ ادب و احترام اور تعریف کے قابل سمجھتے تھے کیونکہ وہ عبارت ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی بہت بڑی گہری و گہرائی والی بات بیان کی گئی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ اس کو اچھے سے
اور زیادہ احترام سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ ہو گئے ان کے بچپن کی بات۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ گھر میں ہم نے ایک پرانے الماری میں جب اب کچھ پرانی چیزوں کو ٹٹولا تو اس میں ایک تصویر نظر آئی، جس میں ایک تصویر تھی جو جنگ بلخان، مختلف صلیبیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی تھی، اور جو جنگ بلخان تھی، یہ جو روس اور پہلی عالمی جنگ کے اطراف میں یہ چیزیں جب ہوا کرتی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس وفد میں ان زخمیوں کو دیکھنے کے لیے جو ہندوستان کا وفد وہاں گیا تھا، تو اس زمانے کی ان کی ٹیم کی تصویر یہاں پہ موجود تھی، یعنی الہلال پرچے میں وہ شائع ہوئی تھی، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اے لوگوں، تم زخمیوں کا علاج کرنے تو جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ ان کی زخم نہیں ہے، بلکہ اتنے ادب و احترام سے نرمی سے کرے تو وہ اس کے زخم ہے، اسلام کے زخم ہے۔ خیر آگے دیکھتے، وہ زمانہ یاد آ گیا جب ابوالکلام، محمد علی، ڈاکٹر انصاری کو ہم سب خدا جانے کیا سمجھتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہندو مسلمان ہیں، اسلام پر 1300 برس نہیں گزرے ہیں، بڑے ہو کر ہم بھی ہندوستان سے باہر جا کر مسلمان مجاہد کی طرح لڑیں گے، زخمی ہوں گے، شہادت پائیں گے، غازی کہلائیں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ اسلام اور اسلامیوں سے بڑھ کر کوئی نعمت اور منزلت نہیں ہے۔ آج جب کہ یہ سطور لکھ رہا ہوں، ماضی کا غبار زندگی کی شاعرہ سے ہٹ گیا ہے، اور تصور کی کرنیں طفولیت کی اس افق پر پڑ رہی ہے جہاں ہم رہ کر تلملا اٹھتے تھے کہ بچپن کا زمانہ نہیں اور ختم نہیں ہوتا۔ ہم ترکوں کی مدد کے لیے، اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے، زخمی ہونے کے لیے، سپاہیوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کیوں نہیں بلائے جاتے؟ لیکن اب کیا حال ہے، ہم بدل گئے، یہ زمانہ بدل گیا، دنیا بدل گئی، رنج و راحت، عزت و ذلت کا تصور بدل گیا۔ زندگی کی جد و جہد وہی ہے، لیکن جد و جہد کا لطف باقی نہیں رہا۔ تصورات میں نہ رنگینی باقی رہی، نہ حرارت، عزائم میں نہ استواری ہے اور نہ برکت۔ مانا کہ موجودہ عہد کے مسائل اور مطالبات کچھ اور ہی ہے، فرائض اور ذمہ داریاں بھی بدلی ہوئی ہے، لیکن خدا را کو یہ بتائیے یہ کیسے مسائل ہے، یہ کیسے فرائض ہے کہ جن سے دماغ میں روشنی نہیں پیدا ہوتی، دلوں میں ولولے نہیں پیدا ہوتے، ہاتھوں میں قوت نہیں پیدا ہوتی، اور زندگی سے حرارت مفقود ہو چکی ہے۔ دیکھیے اس اقتباس میں جذبہ شہادت اور کچھ کر گزرنے کا جو جذبہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب کہ اسلام کے لیے کچھ کرنے کی جستجو ہوا کرتی تھی۔ جب یہ لوگ یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد علی جوہر کو جب دیکھا کرتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھا کرتے تھے، ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو دیکھا کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا تھا کہ ارے ہم بھی مسلمان ہی ہیں، اور ہمیں بھی ہمارے دلوں میں بھی ان کو دیکھ کر جذب شہادت پروان چلی آتی تھی۔ جذب شہادت جو ہے وہ ٹھاٹے مارتا اور سمندر ہمیں محسوس ہوتا تھا، اور ہمیں بھی لگتا تھا کہ ہم بھی اس طریقے سے ملک کے باہر جائیں گے اور اسلام کی خدمت کریں گے، اور اسلام کے دشمنوں سے لڑیں گے، اور ان کے ساتھ میں لڑتے ہوئے زخمی ہوں گے یا شہادت نوش فرمائیں گے، یا پھر کیا ہے اس پہ ہم ان زخمیوں کا علاج، اس پہ شہادت نہ سے کہیں گے، نہیں تو پھر غازی کہلائیں گے۔ غازی کہلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کے لیے زندگی بھر کیا ہے خدمت کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن انہیں شہادت کا جام نصیب نہ ہو تو وہ غازی کہلاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کے دور اس میں
وہ کیا ہے، وہ جذبہ جو بچپن کا جو جوش ہوتا ہے اس میں یہ سب باتیں اس میں ہوا کرتی تھی. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے، آگے بڑھے، تو پتہ چلا کہ دوسری زندگی کے مصروفیات اور اس کے فکروں میں اتنا زیادہ کھو چکے ہیں کہ ہمیں اب وہ جذب شہادت بھی نظر نہیں آ رہی ہے، نہ کوئی غازی کہلانے کا شوق ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی خدمت کرنے کا وہ جذبہ رہ رہا ہے، اور نہ ایسی شخصیتیں یہاں موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کے جسم میں یہ جذبے کیا ہو، اس میں جوش مارے یا وہ جذبہ پروان چڑھے. کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سب چیزیں بدل چکی ہے، اب تو زندگی کا صرف اور صرف کیا ہے کہ صبح اور شام اپنے مصروفیتوں کو مکمل کرنا اور اس کے بعد آرام سے سو جانا، بس اتنے ہی کاموں پہ رہ چکی ہے. نہ کوئی اس میں جذبہ ہے شہادت کا، نہ غازی کہلانے کا شوق، اور نہ ہی کچھ اپنے مذہب کے لیے کرنے کا اس میں وہ جذبہ ہے. یعنی بالکل ایک دم سرد ہو چکے ہیں، بالکل کہے جیسا اس پہ کہ مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے، جیسا ہم نے سنا ہے اس پہ. تو اب وہ اس میں وہ جذبہ یا وہ چنگاری باقی نہیں رہی ہے، بالکل ایک دم آسانی سے خالی بس صبح ہو رہی ہے، شاعر کے شعر کی طرح کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بالکل وہی چیز میں لگ چکے ہیں. اب وہ جذبے اور ویسے لوگ بھی نہیں رہے، اور نہ ان کو دیکھ کر ویسے جذبے حاصل کرنے والے لوگ. تو خیر یہاں پر یہی بات بتا رہی ہے کہ اب انسان کی زندگی سے وہ حرارت کیا ہو چکی ہے، مفقود ہو چکی ہے. ظاہر ہے میں پرانے وقت کا ہوں، راگنی بے وقت کی ہے. زمانہ ترقی کر چکا ہے، زندگی اور زندگی کے تار وہ پود نئے اسلوب سے مرتب ہو رہے ہیں. ہر چیز کی قدر و قیمت گھٹ رہی ہے. جس چیز کو ہم متاع یوسفی سمجھتے تھے وہ متاع کاسس سے زیادہ اوقت نہیں رکھتی، اور جسے دیکھ کر ہم خجل اور سراسیمہ ہوتے ہی ہے وہی حاصل حیات ہے. زمانہ اور زندگی کی رفتار ہی نہیں، اس کا رخ بھی بدل گیا ہے. لیکن زندگی کی برگزیدہ حقائق کا انکشاف کیوں کہے، سائنس کے کرشموں کو انسانیت کا معجزہ کیوں بتایا جاتا ہے، آرٹ اور آزادی کی قربانگاہ پر کن سعادتوں کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے، افراد کی شادی و غمی کیا ہوگی، ان کی پرواہ کیوں نہیں کی جاتی، جماعت کے ریگزار سے یہ افراد کی امید اور امنگ کے نخلستان کیوں فنا کیے جا رہے ہیں، زمانے کے بدلنے سے زندگی کی سیاحت حسنات میں کیوں کر تبدیل ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جو جذبے کی باتیں ہیں، یہ تو ہمارے بچپن کی باتیں ہیں، لیکن آج تو زمانہ ایک دم بدل چکا ہے، ترقی کر چکا ہے، اور سبھی اس پر ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں سب فنا ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کتنی فانی ہے، اور تب کی زندگی کا اس کی کوئی خبر نہیں ہے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایسا لگتا تھا کہ یہ کیا ہے، یوسف کا خزانہ ہے، یوسف کی طرح ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چیزیں بہت ہی زیادہ کیا ہے، فانی ہے، جو ایک چیز بار ختم ہو جائے گی. آج کے اس جدید دور میں کسی چیز کی کوئی الفت نہیں ہے، ہر چیز انسان کے اپنے دسترس میں ہے، لیکن پھر بھی وہ صرف اور صرف اپنی زندگی جیے جا رہا ہے، اور وقت آنے پر چلا جا رہا ہے. تو خیر یہاں پر اس اقتباسات میں مصنف نے ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی یاد کرتے ہوئے اپنے بچپن کے جذبے اور تاثرات کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے کے جذبے ہوا کرتے تھے پہلے، اور آج کے کیا حالات ہے، اور کس طریقے سے آج لوگ اتنا کند ذہن اور اتنا خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ آج وہ جذبے اور وہ چیزیں نہیں ہے بالکل ہے، لیکن صرف اور صرف وقت اور حالات کے حساب سے کہیں ملکوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، اور کہیں پر یہ چیزیں کچھ طریقے سے کیا ہے، مدھم ہے. لیکن انشاءاللہ ایسے امید ہے کہ مستقبل میں یہ تمام جذبے اور یہ تمام باتیں پھر ایک بار آشکار ہوگی، اور لوگ اس میں آگے سے آگے اس چیزوں میں بڑھتے ہی جائیں گے. خیر تو کوئی بات نہیں، تو آج ہم یہیں پر رکتے ہیں. دیجیے ادھر.